بنگلہ دیش کا خزانہ بھرا ہوا اور پاکستان کے خزانے میں چند ارب ڈالر کیوں؟ پہلے بنگلہ دیش کو ہم پال رہے تھے تو پاکستان سے اتنا آگے کیسے نکل گیا؟ کیا سبق سیکھنا ہوگا؟ روزنامہ جنگ کے کالم نگار خلیل احمد دینی تالوالا نے اپنے کالم میں پاکستان کے بدترین معاشی حالات پر تجزیہ پیش کرنے سے قبل بنگلہ دیش کے اس منصوبے کی مختصر کہانی بیان کی ہے، جس کے لیے ورلڈ بینک نے وعدہ کر کے قرضہ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی بنگلہ دیشی حکومت نے اپنے بل بوتے پر منصوبہ مکمل کر کے دکھایا۔ کالم نگار کے مطابق بنگلہ دیش کا سب سے طویل پل بننا تھا۔ ورلڈ بینک نے 1.2 ارب ڈالر کا وعدہ کیا تھا، مگر پھر الزام لگا دیا گیا کہ بنگلہ دیش کرپٹ ہے اور قرضہ کینسل کر دیا۔ حسینہ واجد کی حکومت نے اپنے ذرائع سے پیسہ اکٹھا کر کے 6 کلومیٹر سے زیادہ طویل پل دریائے پدما پر بنایا۔ یہ 6.15 کلومیٹر طویل پل تقریباً 3.6 بلین امریکی ڈالر کے برابر لاگت سے تعمیر کیا گیا۔ اتوار کی صبح 6 بجے سے عام ٹریفک کے لیے کھولے جانے کے بعد پل پر پہلے 8 گھنٹوں میں کل 82,19,050 روپے جمع کیے گئے۔ اگلے 8 گھنٹوں میں پل کے اجرا پونڈ پر 35,29,500 روپے اور ماوا پونڈ سے 46,89,550 روپے جمع ہوئے۔ ایک ہی وقت میں 15,200 گاڑیاں دونوں سروں سے گزریں، اور آج صرف یہ ایک منصوبہ ہی بنگلہ دیشی معیشت میں سالانہ 1.3% منافع کا حامل ہے۔ گزشتہ سال اس کا افتتاح ہونے کے بعد جب حسینہ واجد کی ورلڈ بینک کے سربراہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پدما پل کی ایک فریم شدہ تصویر تحفے میں پیش کی۔ شاید یہی حقیقی آزادی کی ایک جھلک تھی، اور قومیں اسی طرح بنتی ہیں، در در کشکول لے کر بھیک مانگنے سے ترقی نہیں ہوتی۔ ہم دشمن ہندوستان سے تو نہیں سیکھ پا رہے، کم از کم اپنے پرانے حصے اور بھائی بنگلہ دیش سے تو سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بچپن میں یہ کہانی سنائی جاتی تھی کہ بھوکے ننگے بنگالیوں کو سوائے اپنی زندگی پر رونے دھونے کے کوئی کام نہیں تھا، اور ہم ہی ان کو پال رہے تھے۔ بنگلہ دیش کی ہم سے علیحدگی کے بعد بھی کئی برس عوام کو یہی داستان سنائی جاتی رہی۔ آج 50 سال بعد بنگلہ دیش ہم سے کہیں آگے نکل گیا، اور ہم 75 سال بعد بھی ایک سے دوسری دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی علیحدگی کے وقت مشرقی پاکستان کی آبادی 7.5 کروڑ اور مغربی پاکستان کی آبادی 4.5 کروڑ تھی۔ آج بنگلہ دیش کی آبادی 15.5 کروڑ اور ہماری 24 کروڑ سے زائد ہے۔ 20 برس پہلے پاکستانی روپے کے 2.25 ملتے تھے، آج پاکستانی روپے آدھے ٹکے سے بھی کم ہے۔ بنگلہ دیش کے خزانے میں 38 بلین ڈالر اور ہمارے خزانے میں 9 بلین ڈالر ہیں۔ اس وقت دنیا میں 260 کے لگ بھگ ممالک ہیں، ان میں پاکستان ایسا ملک ہے جس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے بھی 3 گنا بڑا ہے۔ ہمارا ملک دنیا میں مٹر کی پیداوار میں دوسرے نمبر پر ہے، خوبانی، کپاس، گنے کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر، پیاز، دودھ 5ویں نمبر پر، کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے 6 نمبر پر، آم، گندم اور چاول کی پیداوار میں 7ویں نمبر پر، مالٹے، کینو کی پیداوار میں 10ویں نمبر پر ہے۔ گندم کی پیداوار پورے براعظم جنوبی افریقہ کی پیداوار سے زیادہ ہے، کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر، تانبے کے ذخائر کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر، اور CNG کے استعمال میں پہلے نمبر پر، گیس کے ذخائر میں ایشیا میں 6 نمبر پر۔ کوئی سبزی، کوئی اناج ایسا نہیں جو ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں خلیجی، فارسٹ اور یورپ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو تمام اناج پیدا کر سکتا ہو، یعنی اگر چاول پیدا کر رہا ہے تو گیہوں پیدا نہیں کرتا، اور اگر گیہوں پیدا کر رہا ہے تو مکئی، جوار پیدا نہیں کر سکتا، دالیں پیدا نہیں کر سکتا۔ یہی حال سبزیوں اور پھلوں کا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں زمین کے اندر انمول پتھر اور کوئلہ، پیٹرول، گیس کے ذخائر کے ساتھ ساتھ سیب، بادام، خوبانی، انجیر، شہتوت، اخروٹ، سٹرابری اور کھجوریں وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں۔ بہترین جھینگے اور مچھلیاں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ پیٹرول کے بھاری ذخائر موجود ہیں، مگر ہم نے منصوبہ بندی نہیں کی۔ ہماری سرزمین سے پیٹرول گزر کر ایران جا رہا ہے، اسی طرح گیس کے ذخائر بھی وافر مقدار میں ہیں، مگر ہمیں اس کی قدر نہیں۔ ہم پاکستان عوام کسی نیک ایماندار اور صالح قیادت کو منتخب کرنے کی بجائے بار بار کرپٹ اور دھوکے باز سیاستدانوں کو ہی ووٹ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم آئندہ الیکشن میں دیانتدار اہل قیادت کو منتخب کر سکیں۔